محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، جنازے کے مسائل کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو پچھلے چند جمعوں سے ہم سن رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ایک ایسا سفر طے کرنا ہے جو دوسروں کے کندھے پہ ہوگا، اپنے گھر سے لے کے قبرستان تک۔ اور یہ جو سفر ہے، اس سفر میں ہمیں کیسے معاملات انجام دینے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو زندہ ہے، جو اس میت کو اٹھا کے لے جانے والے ہیں، ان کے کیا اعمال ہونے چاہیے، ان کے کیا معاملات ہونے چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ چاہے انسان اس کو نیکی ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، بہت سے ایسے کام ہیں جو بدعت ہیں۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے، مسلمان یہ سمجھ رہا ہے تو یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو ایک اچھا جملہ ہے جو یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جنازے کو لے کے جاتے وقت مختلف قسم کے الفاظ کا پڑھنا، کلمے کا بلند آواز سے پڑھنا یا اس قسم کے دیگر معاملات کا انجام دینا، تو ہمیں آج انشاءاللہ یہ دیکھنا ہے کہ اس سفر میں، یعنی یہ جو میت اٹھائی جاتی ہے، اس کے اٹھائے جانے سے لے کے قبرستان پہنچائے جانے تک ہمارے نبی نے کیا کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا حکم دیا ہے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت کس بات کی ہے دین میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو نبی کو آئیڈیل بنایا، دوسری طرف اعمال کے سلسلے میں کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیتے، اپنے اعمال کے اندر نبی کو بھلا دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بطور نمونہ، بطور آئیڈیل ہم تسلیم نہیں کرتے اپنے اعمال کے اندر، تو وہ اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک میت، ایک جنازہ جو گھر پہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے غسل کا معاملہ ہم سن چکے، تدفین کفن دینے کا معاملہ بھی پچھلے جمعے میں ہم سن چکے۔ انشاءاللہ میت کو اس کے گھر سے قبرستان لے جائے تک جو معاملات ہیں جو نبی نے بیان کیا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جنازے کو لے جانے کے سلسلے میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ جنازے کی تدفین میں، جنازے کے معاملات کو انجام دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 2-3 دن تک لیٹ کرتے ہیں کہ فلاں آنے کا ہے، فلاں آنے کا ہے۔ یقیناً کچھ لوگ باہر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ احباب، کچھ عزیز و اقارب اس جنازے کے، اس میت کے وہاں موجود نہ ہوں، لیکن اگر کوئی صبح سے شام کے بیچ میں آ جاتا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ شام تک آپ نے تاخیر کر دی، کہ بھائی چلو عصر میں کرنے والے تھے، عشاء میں یا مغرب میں کر دیا۔ اتنی گنجائش تو معلوم پڑتی ہے، لیکن 2-3 دن تک جنازہ روک لینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لوگ 2-3 دن تک جنازہ روکتے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبدالرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے معاملات میں جلدی کرو، جنازے کے معاملات میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر وہ جنازہ، وہ میت نیک انسان کی ہے، وہ نیک انسان کی ہے، اور آپ نے اس کو تاخیر میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں 2-3 دن تک روک گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نیک انسان کے اچھے مقام سے اس کو آپ روک گئے۔ اگر وہ نیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، تو اس کے لیے بہتر مقام اس دنیا کے معاملات سے وہ قبر ہے، وہ قبر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے،
جو اللہ رب العالمین نے متعین کیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ زندگی گزاری جو اللہ چاہتا تھا. چنانچہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی قبر اس کے لیے کیا ہے؟ نعمتوں کا گھر ہے. چنانچہ کہا گیا کہ اگر وہ نیک تھا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچا دو. یعنی نیکی کے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بد ہو تو اس نے آگے اللہ کے نبی نے اس کا بھی ذکر کہا وَإِن تَكُ سِوَاءَ ذَلِكَ، اگر اس کے سوا کوئی دوسرا معاملہ ہے، یعنی گنہگار ہے، ہاں انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا یا مختلف قسم کے معاملات تھے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا معاملہ تھا فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ وِقَائِكُمْ، کہ تم اپنی گردنوں پہ اس کا بوجھ رکھو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ. تو تم کیا کرو؟ اس کو جلد سے جلد قبرستان پہنچا دو. آپ دیکھیں دونوں کنڈیشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں کہ جنازے کو، میت کو جلد سے جلد کیا کرنا چاہیے؟ تدفین کے معاملات انجام دے دینے چاہیے. اس کو 2-3 دن تک لوگ روکتے، یہ مناسب بات نہیں ہے. تو معلوم پڑا، پہلا مسئلہ یہ معلوم پڑا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جنازے کو جلدی سے جلدی قبرستان کی طرف، یعنی اس کی قبر کی طرف لے جانا چاہیے. تدفین کے معاملات جلد سے جلد انجام دینے چاہیے اور اسی کی کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد تدفین کر دی جائے. دوسری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی، اس مردے کی، اس میت کی، کہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے، جب اس کو لے جایا جاتا ہے، جب لوگ اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا پورا پس منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب اندازہ لگائیے، آج دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کو آبزرو نہیں کر سکتی، اس کا جائزہ نہیں کر سکتی، اس کا معائنہ نہیں کر سکتی جو نبی نے بیان کیا ہے. آج سائنس اور سائنٹسٹ یا سائنس کی دنیا اس بات کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کے جسم سے وہ کون سی چیز نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کتاب اللہ کے اندر، جب یہودی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ اے محمد بتائیے کہ روح کا کیا معاملہ ہے، ہاں اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے سلسلے میں سوال کرتے. قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجیے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اب تمہیں تو تھوڑا ہی علم دیا گیا، یعنی تم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، تمہیں اتنا کم علم اللہ نے دیا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے، اس کے رسول نے آرڈر دے دیا ہے، اس میں قیل و قال نہیں کرنا ہے، اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں ملحد انسان ہو جاتا ہے، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ملحدین میں داخل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین کا معبود حقیقی کا منکر ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض ایسی چیزیں ہیں شریعت کے اندر جو انسان کو کہا گیا کہ یہ اللہ نے بیان کیا، اس کے رسول نے بیان کیا، اس کو مان کیا کریں، اس کو مان لے، اس کو مان لے. چنانچہ دیکھیں کہاں ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کی کیفیت نبی بیان کر رہے، جب کندھوں کے اوپر جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازہ، جب تم جنازوں کو اٹھاتے ہو، واحتملها الرجال، لوگ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، علی اعناقہم، اپنے کندھوں پہ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سنیں، فإن كانت صالحة، اگر وہ مردہ، وہ میت، وہ جنازہ نیک اور صالح انسان کا ہے، اگر وہ نیک انسان تھا، اگر وہ صالح انسان تھا. آپ اندازہ لگائیں، سب سے پہلی چیز یہاں اس بات کو سمجھے کہ انسان ایک عاجز مخلوق ہے. انسان کیا ہے؟ انسان ایک حقیر مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. اور آج سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان انسانوں کے اندر الوہیت کی صفت ڈھونڈ رہا ہے، ربوبیت کی صفت ڈھونڈ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ لوگوں میں تلاش کر رہا ہے، مخلوقات میں تلاش کر رہا ہے. یہاں انسان جو سب سے اشرف مخلوق ہے، سب سے مقدس مخلوق ہے، جس کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، وہ انسان، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ اٹھ کے قبرستان نہیں جا پا رہا ہے، 4 لوگوں کو اٹھا کے لے جانا پڑ رہا ہے. اور یہی قبرستان میں دفن ہونے کے بعد مختار کل ہو جائے گا. یہی بندہ دفن ہونے کے بعد مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد یہ ہر چیز کو عطا کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا بن جائے گا. یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے
چنانچہ نبی نے کہا وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً اگر یہ نیک ہے قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي یہ میت کہتی ہے، یہ میت ہمارے کندھوں کے اوپر موجود ہے، یہ کہہ رہی ہے اگر یہ نیک اور صالح ہے لوگوں کو آواز لگاتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو جلدی لے کے چلو. کہاں؟ قبرستان. جلدی مجھے میری قبر میں داخل کر دو. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، نیک اور صالح میں بنا دے. آمین. کہا قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو. اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ اور اگر وہ نیک نہیں ہے صالح نہیں ہے قالت وہ کہتا ہے، وہ میت کہتی ہے لِأَهْلِهَا اپنے اہل و عیال سے کہتی، اپنے عزیز و اقارب سے کہتی، جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں ان سے کہتی ہے. اللہ اکبر. اگر وہ عزیز و اقارب اس کی آواز سن لے، یہ تو نہیں سنتے نا، اگر سن لے تو سنے آگے. قال لِأَهْلِهَا یا ویلہا یا ویلہا این تذہبون، تم ہلاک ہو، تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے، یہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو، یہ مجھے اٹھا کے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو قبرستان کی طرف. اللہ اکبر. یہ میت آواز لگا گئی، میت آواز لگا ہمارے سامنے. آج لوگ پوچھتے ہیں قبر میں عذاب کیسے ہوگا، قبر میں عذاب کیسے ہوگا. عذاب قبر کے منکرین کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے لیے دلیل بنا لے. میت ہمارے کندھے پہ ہے، وہ آواز لگا رہی ہے، نیک ہے تب بھی اور بد ہے تب بھی. رسول اللہ کہہ گئے کہ دونوں کیفیت میں آواز لگا گئی ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم اس کو سن نہیں پاتے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، جان نہیں پاتے. ہم خواب میں، نیند کے عالم میں خواب دیکھتے. خواب اگر ہمارے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ سونے والا نیند میں کیا دیکھ رہا ہے، اور ہم انکار کر رہے عذاب قبر کا، ہم منکر ہیں عذاب قبر کے. تو ایسے منکرین کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. چنانچہ نبی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو. بما یسمع صوتها، لوگوں سنو اس کی یہ آواز، کل شیء یسمع کل شیء، اس کی یہ آواز مخلوقات میں ہر مخلوق سنتی ہے. ہر مخلوق کو اللہ یہ آواز سناتا ہے، ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے اس میت کی. یسمع صوتها، اس کی آواز کو سنا جاتا ہے کس کے ذریعے، کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کی. انسان کو نہیں سنایا جاتا، انسان اس کو نہیں سن پاتا. اور آج اس کو سمجھنا آسان ہے، سائنس ہم پڑھتے ہیں، ڈیسیمل، انسان ایک لمیٹڈ ڈیسیمل سے ایک لمیٹڈ ڈیسیمل تک سن سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے نیچے نہیں سن سکتا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل کی اس کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کی ایک لمیٹڈ حیثیت ہے سننے کی بھی. کیسے انسان مختار کل ہو سکتا ہے؟ ایک لمیٹڈ حیثیت کا مالک مختار کل نہیں ہو سکتا. جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہو سکتا. چنانچہ کہا کہ الا الانسان ولو سمعه صیقا، اور اگر انسان کو سنا دیا جائے، انسان اس کی آواز سن لے، صیقا، بے ہوش ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. وہ جنازہ جو ہمارے عزیزوں کا ہے، ہم اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ چیخ رہا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. اب انسان اگر نیک ہے تو اس کے لیے معاملات انشاءاللہ آگے کے آسان ہے، اور اگر بد ہے تو معاملات اس کے لیے مشکل ہے. اللہ ہم سب کے لیے معاملات کو آسان فرمائے. آمین. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان کیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور جو اہم چیز ہمیں معلوم پڑتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جنازے میں شریک ہونا، جنازے کے ساتھ چلنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے. ایسا حق ہے جیسے 6 حقوق نبی نے بیان کیے نا، کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ. رسول اللہ نے بیان فرمایا، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ. بعض حدیثوں کے اندر 5 حقوق کا بھی ذکر موجود ہے. حق المسلم علی المسلم 5 کے بھی الفاظ ہے، حق المسلم علی المسلم 6 کے بھی الفاظ ہیں. لیکن جب 5
اور ستن دونوں ثابت ہو حدیث میں تو ستن کو لے لیا جائے گا, کیونکہ ستن کے اندر یعنی 6 کے اندر 5 آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا, 6 کے اندر 5 آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ نے کہا کہ حق المسلم علی المسلم ستن اذا لقیتہ فسلم علیہ, ایک مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہے, جب ملاقات کرے تو سلام کرے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے, جائز اور حلال چیز کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے. اب اس میں دین کی دعوت بھی, دین کی دعوت, آپ کو سنڈے کی کلاس کے لیے بلایا جائے یہ دعوت ہے, آپ کو جمعے کے دن عقیدے کی کلاس کے لیے بلایا جائے یہ دعوت ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, اور جب وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کی جائے. نصیحت کوئی طلب کرے تو اس کو کوئی صلاح مشورہ لینے آئے تو اچھا صلاح مشورہ دیا جائے. اگر آپ کو وہ اس لائق سمجھ رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, اچھی صلاح دے, اچھی نصیحت دے. اگر آپ نہیں دے سکتے, آپ کو معلوم نہیں ہے, تو آپ کسی اس سے آپ اپنے سے بہتر شخص کے پاس بھیج دیں, اپنے سے اچھے انسان کے پاس بھیج دیں. چنانچہ کہا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ, اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں, اور سننے والا یرحمک اللہ کہیں, اور پھر الحمدللہ کہنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ پوری ایک سسٹم ہے جو نبی نے بیان کیا. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, جب بیمار ہو تو عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ, اور جب جنازہ ہو, میت ہو تو کیا ہو, اس میں شریک ہو, اس کے ساتھ ساتھ چلو. معلوم پڑ رہا ہے مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا اور اس جنازے کے پیچھے چلنا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کے اندر شامل کیا. نبی نے اس کے حقوق کے اندر, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق موجود ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں حدیثوں کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھے کہ 6 حقوق نبی نے جو بیان کیے اس میں سے ایک حق انسان کی وفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وفات کے ساتھ وہ جا چکا ہے, لیکن اس کا حق ہے علاقے کے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو, اس کے جنازے کی نماز پڑھے, اس کے تدفین کے انتظامات کرے. اگر عزیز و اقارب موجود نہیں ہے, انتظام کرنے والے موجود نہیں ہیں, تو انتظامات کرے اور قبر تک اس کو پہنچا کے آئے, یعنی تدفین تک اس کے معاملات انجام دے. یہ پورا ایک سسٹم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے, جس میں جنازے کے اندر شریک ہونا اور جنازے میں چلنا, یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آگے چلنا جائز ہے کہ نہیں, کیونکہ بعض اوقات جنازوں کے مسائل میں یہ بات آتی ہے کہ جنازے کے آگے چلا جا سکتا ہے کہ نہیں چلا جا سکتا, پیچھے ہی چلنا ہے, آزو بازو دائیں بائیں, یا آگے انسان چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم حدیث سے سمجھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. جنازے کی نماز یا جنازے کے چلنے کے معاملے میں کیا خواتین شریک ہو سکتی, یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ خواتین کی جنازے کی نماز کا کیا مسئلہ ہے. تو اس بات کو سمجھے جیسے عام نمازیں خواتین پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ, ویسے اگر جنازے کی نماز کے لیے انتظام ہے تو خواتین جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر قبرستان میں نہیں ہو گئی ہے, قبرستان میں خواتین کا جانا نہیں جائز ہے نا, نبی نے منع کر دیا اسے, تو اب قبرستان میں نہیں جائے گی. لیکن اگر کسی مسجد میں ہو گئی, مسجد میں انتظام ہے, یا مسجد کے ہال میں انتظام ہے, مسجد کے باہر جنازے کی نماز ہو گئی ہے اور خواتین تک آپ آواز پہنچا سکتے, سسٹم آپ کے پاس ہے, تو آپ پڑھوا سکتے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن خواتین کا جنازے کے ساتھ چلنا کیا یہ جائز ہے؟ جنازے کے پیچھے چلنا جیسے مرد چلتے اس طریقے سے چل سکتی ہے. تو آئیے اس سلسلے میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے, نہینا عن اتباع الجنائز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے اندر پیچھے پیچھے چلنے سے منع فرماتی ہے. یعنی خواتین جنازے کو کندھا نہیں دے گی, جنازے میں شریک نہیں ہوگی, پیچھے پیچھے نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ خواتین کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو اہل علم نے اس حدیث کی تشریحات میں بھی بات لکھی ہے کہ وہ کمزور دل کی ہوتی ہیں, تو پاسبل ہے کہ روڈوں کے اوپر چیخنا چلانا چالو کر دے, رونا چالو کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا, منع کر دیا. کہا کہ نہینا, ہمیں نبی نے منع کیا, ان اتباع الجنائز ولم يعزم علینا, لیکن نبی نے اس پہ سختی نہیں کی, نبی نے اس پہ سختی نہیں کی. معلوم پڑ رہا ہے کہ منع تو کیا رسول اللہ نے, لیکن سختی نہیں کی کہ اگر کچھ دور تک کوئی خاتون چلے جائے تو اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے, اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے, اس کو نافرمانی رسول نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ام عطیہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے منع کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو اپلائی نہیں کیا. یعنی اگر کچھ خاتون چلے جاتی تو رسول اللہ اس کو منع بھی
نہیں کرتے. تو یہ کیفیت ہے. لیکن اس میں افضل چیز یہی ہے کہ خواتین جنازے کے پیچھے نہ چلے, کیونکہ نبی نے اس سے منع فرمایا. آگے چلے, جنازے کے ساتھ کوئی ایسا کام اگر ہوتا ہے جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ہے, جس کو اسلام نے منع کیا, اللہ نے منع کیا, اس کے رسول نے منع کیا, کوئی ایسا کام, تو ایسے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ایسے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان تتبعوا جنازتن, ایسے جنازوں کے پیچھے چلنے سے, ایسے جنازوں میں شریک ہونے سے, ماہا رانتن, جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی خواتین ہوتی. نوحہ کرنے والی یعنی ایسے جنازے بھی جاتے تھے جو جن کے پیچھے عورتیں چلتی تھی اور روتی تھی, چیختی تھی, چلاتی تھی, اس میت کی صفات کو بیان کرتی تھی. اب یہ نوحہ کیا ہے؟ خلاف شرع عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے جو جس کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع من امتی من امر الجاہلیہ کہہ کر اس نوحہ کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ امت کی جاہلیت کے جو کام ہے ان میں سے 4 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ میت کے اوپر نوحہ کیا جائے. میت کے سامنے کھڑے ہو کر یا میت کے گھر والے یا میت کے عزیز و اقارب چیخ چیخ کر رونے لگے. اب چاہے عام طور پہ خواتین کرتی, اس لیے سیگا خواتین کا استعمال ہوا, لیکن اگر مرد بھی ایسا کرے تو مرد بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات میت کو عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں نبی شامل ہوئے تو خواتین کی آواز آنے لگی رسول اللہ کو چیخنے کی. اللہ کے نبی نے کہا تم روتی ہو, میت کو عذاب ہوگا, میت کو عذاب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو چلا گیا نا, اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ عمل تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ میت خود اگر اس پہ عمل پیرا تھی, دنیا میں اپنی زندگی کے اندر اسی پہ عمل کرتی تھی, تو وہ بھی گنہگار ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی اپنے اہل خانہ کو کہ میرے جنازے پہ تم کو نوحہ نہیں کرنا ہے, تو وہ اس میں شریک ہے. یعنی 2 کنڈیشن, اگر دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہے تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کسی جنازے کے اندر جس میں شریعت کے خلاف کام انجام دیے جا رہے ہیں, اس میں شرکت سے منع فرما دیا کہ ایسے جنازوں کے اندر تم شریک مت ہو. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے جنازوں سے کیا کریں, پرہیز کریں. آگے سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ خوشبو یا آگ لے جانے سے منع فرمایا. یہ بھی ایک سسٹم تھا کہ خوشبو اور آگ لے کے لوگ چلتے تھے, خوشبو اور آگ لے کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور یہ آج بھی بعض قوموں کے اندر موجود ہے, بعض قوموں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبد الرحمن صخر دوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار, کہ لوگوں جنازے کے پیچھے آگ لے کے مت چلو اور بلند آواز سے جنازے کے ساتھ, یعنی بلند آواز سے گفتگو نہ کرو, بلند آواز چیخنا چلانے والی کیفیت نہ ہو. چنانچہ یہ دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور دوسری حدیث کے اندر خوشبو کا بھی تذکرہ موجود ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث سے بات معلوم پڑتی ہے کہ یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز, صوت کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ صحابہ کے سلسلے میں اقوال موجود ہے. قیس بن عباد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, کہتے ہیں کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون بالصوت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت یہ تھی یکرہون رفع الصوت بالجنائز, کہ وہ جنازوں کے آس پاس آواز کو بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے. آج ہمارے یہاں دیکھیں کیفیت کیا ہے, مختلف قسم کے معاملات ہیں. اور جنازوں کے ساتھ جب یہ معاملات ہوتے ہیں, میت اٹھنے لگتی ہے تب الگ چیخنا پکار ہوتا ہے, ہاں لوگ چیخنے لگتے ہیں, خواتین چیخنے لگتی ہے, تو یہ کیفیت مناسب نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع کیا ہے. نبی کی ممانعت موجود ہے, ایسا نہیں کہ نبی کے زمانے میں یہ عمل نہیں پایا جا رہا. نبی کے زمانے میں لوگ کر رہے تبھی تو نبی منع کر رہے. نبی منع کیوں کر رہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاہلیت کی پوری رسم و رواج کو ختم کر رہے. آج ہمارے یہاں تمام چیزیں, میں نے کہا نا اس سے پہلے جمعے میں بھی کہا تھا آپ سے کہ خوشی کے موقع پہ بھی بندہ کہتا ہے کہ میرے اکمان ہے اس لیے میں کر رہا ہوں.
غم کے موقع پہ کہتا ہے کہ میں تکلیف میں تھا مولوی صاحب اس لیے کر دیا. تو دونوں موقعوں پہ تو بندے کی آزمائش ہے, دونوں موقع پہ آزمائش ہے. صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہوا. تیسرے دن, 3 دن جب گزار لی اس نے, تیسرے چوتھے دن آئی لوگوں کے سامنے مطلب اپنے اہل خانہ کے سامنے زردی ہاتھوں میں لگا, یعنی ہلدی وغیرہ لگا کے آئی تاکہ لوگ سمجھ لے کہ میں نے غم منانا ختم کر دیا. بیٹے کا انتقال ہوا, ماں کی یہ کیفیت ہے, کہا میں نے غم منانا ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ کسی کی میت پہ غم منانا جائز نہیں ہے, سوائے آدمی کے. یعنی اگر کسی کی آدمی کا انتقال ہوا, کسی عورت کے آدمی کا انتقال ہوا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی. اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے. اللہ اکبر. یہ ماں ہے, صحابیہ ہے, تو نبی کی اتباع سب سے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے اعلیٰ رکھ رہی ہے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو, اگر ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پامال کریں گے تو ہمارے لیے معاملات دنیا کے مشکل ہوں گے اور آخرت کے بھی مشکل ہوں گے. دنیا تو مشکل ہمارے سامنے ہوتی جا رہی ہے, دیکھیں کیفیت کیا ہے. ہاں, آج مسلمان کیا کہا, میں کیوں پٹ رہا ہوں, میں کیوں ذلیل ہو رہا ہوں, میرے معاملات کیوں خراب ہو گئے. ہاں, ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں کی بستیوں سے لوگ گزرتے تھے تو ان کے معاملات درست ہو جاتے تھے کہ مسلمانوں کی بستی ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں کے سامنے اور زیادہ معاملات مختلف ہوتے جائیں. اس کی وجہ دوسرے نہیں ہے, دوسرے تو ان کے پاس تو شریعت علم دین موجود نہیں ہے. ہمارے پاس ہے نا, ہمارے پاس ہے, لیکن ہم نے کتنا ان تک پہنچایا, کتنا ہم نے ان کو بتایا دین. ان کو تو وہی دین مل رہا ہے جو موویز, سیریلز اور نیوز اینکرز دے رہے, وہی دین مل رہا ہے. ان کی شکل میں ان کے پاس وہی مسلمان ہیں جو ٹی وی ان کے سامنے پیش کر رہی, ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ان کے سامنے اسلام پیش کر رہا ہے, وہی اسلام ہے. جو حقیقی اسلام ہے قرآن و حدیث کی شکل میں, اس کو نہ مسلمان اپلائی کر رہا ہے کہ اپلائی کرنے کے بعد لوگ دیکھ لیں کہ یہ مسلم ہے. اگر یہ مسلم ہے, جیسے صحابہ کو دیکھا لوگوں نے, تو وہ صحابی آئے تھے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر, آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے پڑھے کہ اگر اللہ کی سرزمین میں 2 صحابی تشریف لائے, ان 2 صحابہ کے معاملات دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ بعد میں بعض اور صحابہ آئے کہ محمد بن قاسم کا لشکر آیا, دیگر معاملات ہوئے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ تو بعد میں کی, پہلے تو ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے, ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. تو یہ آج معاملات ہمارے بگڑے ہوئے, دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے کام چلنے والا نہیں ہے. آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں, ہم نے خود قرآن حدیث کو چھوڑا ہوا ہے. چلتا ہے مولوی صاحب کیا کرے, چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, معاشرے میں چلتا ہے, سوسائٹی میں چلتا ہے, کیونکہ دنیا کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے. یہ کیفیت ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہوگی, اللہ کی پکڑ نازل ہوگی. اب وہ ہو گئی, ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ چلنے کے معاملات کو بھی ذکر کر دیا کہ جنازے کے ساتھ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے, قبرستان میں کہاں کب بیٹھنا ہے اور کب کھڑے ہونا ہے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ نے بیان کی. اس کو ذہن میں رکھیں کیونکہ عام طور پہ لوگ ایسے معاملات میں کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں چلنے کے سلسلے میں بیان کیا. عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازہ. راکب یعنی سواری پہ چلنے والا بندہ. اس زمانے میں اونٹ, گدھے, اس قسم کی جو سواری ہوتی تھی, جب اس پہ کوئی جنازے میں شریک ہوتا تو اس کے سلسلے میں نبی نے اصول بتا دیا کہ وہ پیچھے چلے گا, جنازے کے پیچھے چلے گا, یعنی آگے نہیں بڑھے گا. تو اگر کوئی سواری پہ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے, جنازے کو جانے دے آگے اور پیچھے چلے. اس کا مطلب ہے کہ سواری پہ جانا جائز ہے, سواری پہ جانا, جنازے میں شریک ہونا جائز ہے. اب جب جنازے میں شریک ہونا جائز ہے تو اگرچہ رسول اللہ کے زمانے میں جنازہ کبھی سواری پہ لے کے نہیں گیا, لیکن اسی کی بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا کہ جنازے کو بھی سواری پہ لے جایا جا سکتا ہے اگر قبرستان دور ہے. قبرستان اگر دور ہے, جیسے آج کل ہم کیا کرتے, کچھ دن دور تک پیدل لے جاتے, اس کے بعد اس کو گاڑی پہ رکھتے اور پھر لے جاتے.
تو یہ اس بنیاد پہ کہ اگر جنازے میں شریک ہونے کے لیے سواری استعمال کرنا جائز ہے تو جس کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اس کو بھی گاڑی پہ اگر لے جایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کس کنڈیشن میں؟ جب قبرستان تک جانا پیدل مناسب ممکن نہ ہو, اس کنڈیشن میں. اگر قبرستان پاس ہے, قبرستان نزدیک ہے, تو پھر پیدل ہی لے جانا افضل ہے, پیدل لے جانا ہی افضل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں الراکب یسیر خلف الجنازہ تھی, کہ سوار انسان جو کسی سواری پہ موجود ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا, اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے. اس کے لیے اصول یہی ہے کہ وہ پیچھے چلے, وہ پیچھے چلے. دوسری چیز کا والماشی, اور پیدل چلنے والا. والماشی یمشی خلفها وامامها وان یسیرها, اللہ کے نبی نے کہا کہ وان یمینها وان یسارها قریبا منها, نبی نے کہا اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ پیچھے بھی چل سکتا ہے, خلفها امامها آگے بھی چل سکتا ہے, آگے بھی چل سکتا ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں آگے چلنا جائز نہیں ہے, رسول اللہ اجازت دے رہے. آگے ابھی ہم ایک اور حدیث سنیں گے, بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے خلفها پیچھے چلے گا, وہ امامها آگے بھی چل سکتا ہے, آگے بھی چل سکتا ہے. آگے نہیں چلیں گے تو آگے سے کندھا کیسے دیں گے آپ؟ جنازے کے آگے ہوتا ہے نا, دو لوگ آگے ہوتے کندھا دینے والے, اور جو آگے سے کندھا لینے والے ان کو بھی آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے, بنا آگے بڑھے کندھا نہیں لے سکتے ہو. تو آگے چلنا حرام نہیں ہے, جائز عمل ہے. کوئی اگر آگے چل رہا ہے تو جائز ہے, پیچھے چل رہا ہے تو بھی جائز ہے. یمین یہاں اس کے دائیں طرف, یسار یہاں بائیں طرف, چاروں سائڈ سے چلنا جائز ہے, چاروں سائڈ سے چلنا جائز ہے. لیکن اتباع الجنازہ کا جو ورڈ ہے کہ جنازے کی اتباع کرو, یعنی پیچھے پیچھے چلو, یہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن چاروں میں سے کسی سائڈ پہ آپ چل رہے تو آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے, آپ جائز کام کرتے, جائز اسلام ہے. تو نبی نے کہا کہ اگر وہ پیچھے سے آگے سے چلے, پیچھے سے چلے, سیدھے طرف سے چلے یا الٹے طرف سے چلے, اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. قریبا منہا, اس کے نزدیک نزدیک چلنے کی کوشش کرے. کس کے؟ جنازے کے نزدیک چلنے کی کوشش کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ آگے چلنے والا گنہگار نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کو ڈائریکٹلی حرام کہہ دیتے ہیں نا, تو حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو کسی بھی چیز کو حلال حرام کا فتویٰ دینے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پہ لگام لگا دے. بڑے بڑے علماؤں کو بھی آپ دیکھیں گے نا تو جلدی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہتے ہو, نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب نبی نے اپنے اوپر شہد حرام کیا تو اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے آیت نازل کی نا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ ایسی چیز کو حرام کیسے کر سکتے جس کو اللہ نے حلال کیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے اوپر کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر لے اپنی مرضی سے, ہمارے لیے جائز ہے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کے فتوے نہ لگائے, اس کی تحقیق کرے. اور اہل علم بھی تحقیق کرتے ہیں بعض اوقات. چنانچہ کہا یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بہقی کے اندر موجود ہے, عبد الرحمن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماشی خلفها افضل من المشی, پیدل چلنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے. نبی نے کیا کہا؟ افضل عمل کیا ہے کہ وہ پیچھے چلے. یمشی امامہ یعنی آگے چلنے والے سے پیچھے چلنے والا افضل ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جنازے میں پیچھے چلنا افضل ہے اور آگے چلنا کیا ہے؟ جائز ہے, حرام نہیں ہے. چنانچہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر گئی. آخری چیز, جنازے کے اندر شریک ہونے والا بندہ, جب جنازے کو اٹھایا جائے تو اس میں دو چیزیں, ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا, جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ کے نبی کے سامنے سے اگر کسی غیر مسلم کا بھی جنازہ جاتا تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے, یہ تو نصرانی ہے. اللہ کے نبی کہتے تو کیا ہوا, انسان تو ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز, جنازے کو رکھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے. یہ بھی دو چیزیں حدیث میں ملتی ہے. دیکھیں سنیں, حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم جنازے کو دیکھو فقوموا تو تم کھڑے ہو جاؤ, تو تم کھڑے ہو جاؤ. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے. اس کا آرڈر دے گئے رسول اللہ.
فقوموا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کھڑے ہونے کی، آپ کے جسم میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، آپ کو کھڑے ہونا چاہیے. فقوموا، تو تم کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. نبی نے کہا کہ جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، جنازے میں شریک ہونے والا جو بندہ ہے، وہ بیٹھے نہ جب تک جنازے کو نیچے نہ رکھ دیا جائے. یعنی جنازے کو جب نیچے رکھا جائے تبھی بیٹھنا چاہیے، تبھی بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں یہ دونوں عمل جو ہیں ایسے ہیں جس کا آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی وجہ سے بیٹھ جائے یا کسی وجہ سے کھڑا نہ ہو پائے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ افضل عمل یہ ہے. افضل عمل یہ ہے کہ کھڑا ہو جایا جائے، اور افضل عمل یہ ہے کہ جنازے کو رکھنے کے بعد بیٹھا جائے، اس سے پہلے نہ بیٹھا جائے. اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ ہاں کسی کے ذہن میں بات آئی ہے، پہلی بار حدیث سن رہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. کہاں پہ؟ صحیح بخاری اور مسلم میں. یعنی ایسی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ جس کی اوتھینٹیکیشن بیان کرنے کی ضرورت، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو میت کو کہاں پہنچانا ہے؟ قبرستان تک پہنچانا ہے. اب اس بیچ میں ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی کہ زور سے کلمہ پڑھنا یا تکبیر پڑھنا یا بسم اللہ اللہ اکبر بول کے تکبیر پڑھ کے میت کو اٹھانا. اس قسم کے جو معاملات آج ہمارے یہاں دھیرے دھیرے کیا ہو گئے؟ عام ہوتے جا رہے. اور کوئی نہیں پڑھے تو ایسا دیکھتے لوگ پلٹ کے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں تو ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے، ایسا کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا ہے رسول اللہ سے. تو جو رسول اللہ سے مل رہا ہے اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم بدعت و خرافات پہ اسی طریقے سے عمل کرتے گئے تو کل میدان محشر میں حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، حوض کوثر سے بھگایا جائے گا بدعت کرنے والوں کو. سحقن سحقن لمن غیر بعدی کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگا دیں گے. چنانچہ ایسی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.